أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات، علماء کرام، جامعہ حسنیہ انوار القرآن میں سالانہ مقصد میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہونے والی کانفرنس جو کئی سالوں سے ہوتی ہے، آج وہ الحمدللہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے لوگ نصیب فرمائے ہوئے ہیں، ایسے علماء جو امت کا، جو عوام الناس کا درد رکھتے ہیں اور یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، حق جو ہے ان پر واضح ہو جائے، اس لیے کہ آج باطل کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے بڑے ذرائع سامنے آ چکے ہیں۔ اگر حق کا پرچار نہ کیا جائے تو اندھیرا جو ہے کفر کا، بدعت کا، شرک کا، وہ چھائے گا۔ اندھیرے میں روشنی نہ کرنا یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے اور اندھیروں کو پھر عام کرنا ہوتا ہے۔ اندھیرا جس درجے کا ہو، اس درجے کی، اسی انداز کی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آج اس قرآن پاک کے ذریعے وہ اندھیرے جن کو اللہ کا قرآن اندھیرے کہہ رہا ہے، اس قرآن کی روشنی سے ان کو بھگانا، ان کو دور کرنا، یہ الحمدللہ جو فریضہ علماء حق کے ذمے عائد ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام بھی جو ان دنوں میں مقصد میلاد رسول کے عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر ہوتے ہیں، تو ان کی غرض یہی ہے۔ پورے علاقے میں الحمدللہ سیرت کمیٹی، مرکزی سیرت کمیٹی، تحصیل حضروں اور اس کی آگے شاخیں، آپ کے مرتبہ کی یہ شاخ ہر سال یہ عنوان قائم کر کے آپ تک اللہ کا دین، نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب تک نشاندہی غلط چیز کی نہ کی جائے، تو بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس غلط کو نشاندہی کرنے کے بغیر غلط نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہماری ان کانفرنسوں کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی بتائی جائے تو اس کے مقابلے میں جو برائی ہے اس کی نشاندہی بھی کی جائے۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بس جی اپنی بات کرو جی. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس امت کو خیر امم کس وجہ سے کہا گیا ہے. اس امت کو ساری امتوں سے فضیلت کس بات کی وجہ سے دی گئی اور وہ کون سی قرآن نے بیان کی ہے. تو وہاں صرف ایک بات بھی بیان کیا کہ لوگوں کو اچھائی کہتے رہو، اچھائی سناتے رہو، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ منکر سے روکتے بھی رہو. جب یہ دو باتیں آئیں گی جو امت کی خصوصیات میں سے ہیں تو تب وہ خیر الامم والی فضیلت پر ہم اتریں گے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معروف سنت ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے، لوگوں کو اس کا حکم کرنا بھی ضروری ہے. بدعت منکر ہے، بدعت کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے اور لوگوں کو اس سے روکنا بھی ضروری ہے. اگر ہم خیر امم ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے اور الحمدللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ ہمارے ساتھیوں سے، علماء حقہ سے یہ دونوں فریضے جو ہیں وہ پورے کروا رہا ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمیں اپنے اکابر سے یا اس امت کے اندر آنے کی وجہ سے جو ورثے میں ملا ہے، ہم انشاءاللہ ان دونوں باتوں کو پورا کرتے رہیں گے. بس یہ ہماری جو ان دنوں میں یا اس کے علاوہ کانفرنسیں ہوا کرتی ہیں، جلسے ہوا کرتے ہیں، یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ بس چلو جی ایک شو کر لیا ہے اور یہ پروگرام ہو گیا جی. اس کے لیے کچھ درد دل ہے، اس لیے یہ علماء کرتے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں.